بچے آ گئے، بچے آ گئے، لاؤ بچے 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 بچوں کا کارڈ. اچھا یہ بڑے منیف صاحب بڑی دیر میں لے کر آتے ہیں. منیف صاحب یہاں پہلے دے دیا کریں، مہربانی ہوگی آپ کو. اچھا بچے یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم اماں، کیسی ہیں؟ آج مجھے آلو گوشت بنانا تھا، پتا آپ کو، آلو گوشت بن ہی نہیں پایا، رکھا ہوا ہے سارا. تسلیم کو بلانا ذرا. اچھا سب سے پہلے نوید موجود ہیں. نوید صاحب کی عمر 12 برس ہے اور نوید صاحب کے والد کا نام عزیز اللہ اور گھر کا پتہ عظیم گوٹ ہے. اچھا اب ایک میں آپ کو اس میں بات بتاتا ہوں بڑی. بیٹا ادھر بیٹھنا ہے، ادھر میرے پاس اندر ہے، میرے پاس آنا بیٹا ادھر. آج یہ ہوا کہ بڑے دردناک کچھ انکشافات ہیں، ان بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ہماری ٹیم نے جب انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد جب ہم آج نوید کے لیے ان کے عظیم گوٹ پہنچے، اصل میں ایکچولی ہم عظیم گوٹ پہنچے اور عظیم گوٹ پہنچنے کے بعد ہم نے ایک ان کے کہنے پر، چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس جگہ پر پہنچنا ہے اور نشانیاں انہوں نے کچھ بتائی تھیں، تو ہم عظیم گوٹ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک مکان کو شناخت کر لیا اور یہ بتایا کہ یہ میرا مکان ہے. یہ مکان نوید کے والدین کے انتقال کے بعد ان کے چچا عبد الجبار خاص خیلی نے ان کے دوسرے چچا سیف اللہ خاص خیلی کو فروخت کر دیا تھا. نوید کی بہن کی شادی اسلام آباد میں کر دی تھی اور سیف اللہ نے نوید کو گھر سے نکال دیا تھا. 4 روز تک وہ گھر سے باہر سیڑھیوں پر پڑا روتا رہا یہ، اور پھر اس کے چچا نے اسے ڈرا دھمکا کر عظیم گوٹ سے بھی نکال دیا. جب ہماری ٹیم نے اس کے گھر میں رہنے والے لوگوں سے نوید کی شناخت کروائی تو ان لوگوں نے اسے شناخت کرنے سے بھی انکار کر دیا. تاہم وہاں نوید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہتا رہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے چچا نے اسے فروخت کر دیا. اب آپ دیکھیے یہ ظلم اس بچے کے ساتھ ہوا. ماں باپ کا سایہ نہ رہے تو کوئی اپنا نہیں رہتا. میں اسی لیے کہتا ہوں، ٹرانسمیشن میں بھی گفتگو کے دوران، آپ سے بھی بات چیت کے دوران یہ کہتا رہتا ہوں، ماں باپ کا سایہ بڑی غنیمت ہے. ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجئے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، دیکھیے نوید بیچارے کے ساتھ اس کے اپنے سگے چچا کیا کر رہے ہیں. کوئی سگا رشتہ دار سگا نہیں ہوتا. یہ میں اپنے تجربے سے بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سگے رشتے، سگے وگے کوئی رشتے نہیں ہوتے. رشتہ وہی ہوتا ہے جو خلوص کا اور محبت کا رشتہ ہو. بسا اوقات غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں اور سگے بھی غیر ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے چچا نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، کیمرہ مجھے بتا دو کون سا ہے، وہ ہے یا یہ ہے بھائی عبدالوہاب صاحب؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. گولڈن والا ہے. تو یہ دیکھیں نا آپ کے ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا. اب یہ ماں رو رہا تھا، آج پورا دن روتا رہا ہے، ابھی بھی رو رہا ہے. آج کا دن ہے، آج کا دن روتا رہا ہے، بتا رہا ہے یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، لیکن اس کو اس گھر میں جانے نہیں دیا جا رہا. کرتے بیٹا کچھ نہ کچھ کریں گے، تو میں ایسے نہیں جانے دیں گے. کل کا دن ہے ابھی ہمارے پاس، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیٹھو بیٹا بیٹھو. تسلیم میں کہہ رہا تھا کہ گوشت جو ہے نا یہ آپ اٹھا کے رکھ دیجیے گا، پکا مت دیجیے گا، کل پکا لیں گے جو بھی ہے. کل ویسے نہاری بنانی ہے میں نے، لیکن یہ کہ دیکھ لیں گے. اور نہاری میں وہ دیگ مت لے کے آنا، دیگ میں نہیں بنانی. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بیٹا نوید ہیں، بیٹا رو نہیں. میں دیکھو میں نے اس چیز کو بھی مجھے بتایا گیا، میں نے خود تمہارے چچا سے بات کرنی ہے، میں ابھی رات کو کروں گا بات. حاشر کا ہے بیٹا، حاشر کی عمر 10 برس ہے. اپنے والد کا، میں بیٹا روتے نہیں ہے بیٹا، دیکھو تم روتے ہو ہمیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. تم بچے لوگ ہو، تم اپنے گھر چلے جاؤ، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. بچہ بلدیہ کا ہے اور قائم خانی کالونی کراچی بتاتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل، اللہ نے اس کے حبیب نے چاہا تو کل ہم حاشر کو اس کے گھر ضرور بھیجیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹا. لیاقت کی عمر 13 برس ہے. ان کے گھر کا پتہ مانسیرا خاکی خوشگان ہے اور یہ اسلام آباد کے علاقے بارہ کوہ کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اب ہم اس مدرسے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. ہمیں جیسی اس مدرسے کے بارے میں پتہ چلے گا
تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی لیاقت بھی اپنے گھر پہنچ جائے گا. وقاص کے والد کا نام لال محمد ہے. آپ نے جو وقاص علاقہ بتایا تھا فیڈرل بیریا ناظم آباد، ادھر ہم نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں. تھانے میں جتنے تھانے ہیں وہاں پر آپ کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. ساگر اور لگن یہاں پہ موجود ہے، ان کی بھی کہانی. ساگر لگن بیٹا، اچھا آپ کو پتہ ہے ساگر اور لگن 2013 سے ایدی سینٹر میں، 2013 کو لگا لیں، 14 15 16 17 18 5 سال ہو گئے. اسلام آباد سے لاوارث حالت میں ملنے والے ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے اب کہیں جا کر، یعنی آج 28واں روزہ ہے، ہمیں اہم معلومات ملی ہیں. ساگر اور لگن گم نہیں ہوئے تھے. غور سے سنیے گا، ساگر اور لگن گم نہیں ہوئے تھے، بلکہ 5 سال قبل ان کے والد نوید جو کہ ڈرائیور تھے وہ انہیں راولپنڈی کے بازار میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور نوید نے اپنے بچوں کو انتظار کرنے کو کہا لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا. باپ چھوڑ کے چلا گیا، کبھی واپس نہیں آیا. جب ہماری ٹیم نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ہم تو دوسرے طریقے سے تلاش کر رہے تھے، ہم نے پوچھا تو بچوں نے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا کہ ہماری امی اس روز گھر میں نہیں تھیں. ہماری دادی نے ہمیں گھر سے نکالنے کی کوشش کی اور ہمارے ابو نے کہا انہیں یہاں سے نکال دو، اور ہمارے والد ہمیں بازار میں چھوڑ کے چلے گئے. بچوں نے بتایا کہ وہ رات بھر روتے رہے اور صبح پولیس نے انہیں ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا. اب بتایا میں ان بچوں کو کہاں کس کے سپرد کروں، باپ تو چھوڑ کے چلا گیا، اب امی کا پتہ نہیں چل رہا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی امی سے کسی طرح رابطہ ہو جائے. میں یہ داستانیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، ان سے بھی پوچھوں گا. میرا رشتوں پر سے اعتبار پہلے ہی اٹھ چکا ہے کئی وجوہات کی بنا پر، میرا ہے بھی نہیں، لیکن اور مزید یہ دیکھ کر اٹھتا جاتا ہے کہ اب سگے رشتے وہ ہیں جو میں ان کے لیے ان کا بھائی ہوں، ان کا بڑا بھائی ہوں. مجھے درد ہو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اب میں پازیٹیو سائڈ سوچنے لگوں. علماء سے کہوں گا تو کہیں گے جی پازیٹیو سائڈ سوچیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو. بھاڑ میں گئی مجبوری، کوئی باپ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے؟ کیسی مجبوری؟ یہ ظلم ہے، ظلم. وہ باپ بھی اگر سن رہا ہے نوید تو وہ جان لیں یہ ظلم ہے، ظلم. تم نے ان 2 ننھی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. میں بھائی اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں، مجھے اس میں کسی کے فتوے کی اور کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ کہ یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، ظلم کہ تم نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے بچوں کو نکال دیا. ماں کی اطاعت فرض ہے، لیکن ایسی کوئی اطاعت فرض نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برخلاف ہے. کوئی اطاعت ایسی فرض نہیں ہے. تو وہ بچے بیچارے رول رہے ہیں، ماں کا پتہ نہیں چل رہا. کر رہے ہیں کوشش، بیٹا تمہاری امی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹا. احرار کدھر ہے بھائی؟ احرار بیٹے ادھر آئیں. احرار ان کے والد کا نام عبدالعزیز ہے. 28 دسمبر 2017 کو یہ لاوارث حالت میں ایدی سینٹر لائے گئے. احرار نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد لطیف آباد میں رہتے تھے. گھر والوں نے ڈانٹا، سختی کی تو یہ بچہ گھر سے بھاگ گیا اور ایک شخص نے اسے ایدی سینٹر پہنچا دی. اب میں ایک بات سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ یہ کہ بچوں پر آپ سختی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. ہم یہ اردو میں لفظ لکھتے ہیں یہاں پر کارڈز میں کہ سختی کی. ہمیں نہیں پتا وہ سختی آپ نے کیا کی، مارا، کوئی سلاخ سے مارا، کوئی ڈنڈے سے مارا، کیا کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہم لکھتے سختی ہی ہے کسی وجوہات کی بنا پر. ایسا نہ کریں بچوں کے ساتھ، ان کو پیار سے سمجھائیں. یہ پیار کے بھوکے ہیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. پیار سے سمجھائیں گے سمجھیں گے، کیوں نہیں سمجھیں گے؟ آپ ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں، لوہے کی سلاخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس بات پر. بہرحال ہم حیدرآباد گئے، لطیف آباد گئے، وہاں پتہ چلا کہ احرار کے والد اب اسے تلاش کر رہے ہیں. آپ تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے اپنے بیٹے کو پاگلوں کی طرح. پہلے سختی کی تو وہ ڈر کے چلا گیا گھر سے. اب احرار کے والد حیدرآباد میں نہیں رہتے بلکہ کراچی کے علاقے نیو کراچی مدینہ کالونی میں ہے، اور اب پتہ ہمیں یہ بھی چلا ہے کہ احرار کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہے. ہماری ٹیم نے احرار کے والد کو ڈھونڈ لیا ہے اور آج احرار کو لینے ان کے ابو عبدالعزیز آئے ہیں. چلیں آؤ.
بچھڑے ہوئے بچوں کو اپنوں سے ملائیں گے، دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگائیں گے، ایثار و محبت کا پیغام سنائیں۔ اس کو کس نے ڈانٹا تھا؟ ہاں تو میں نے اپنے کزن کے پاس یہ اس کو چھوڑا ہوا تھا، ہاں، وہاں سے یہ کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسی نہیں اس کے ساتھ اس کو ڈانٹا ہے نا، جی۔ اب آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ اب آپ اس کو نہیں چھوڑیں؟ نہیں سر، میں اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو مجھے بتا دیں، ہم بچوں کی کفالت کر لیں۔ نہیں اس طرح نہیں کرو یار، دیکھو رو رہا ہے یار، آپ کے لیے رو رہا ہے، باپ سے کے لیے رو رہا ہے اپنے۔ چلے میں انشاءاللہ میں کام تلاش کروں۔ کیا کام کرنا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ۔ کام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہے نا میں نیو کراچی میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے کام میرے کو، تو کیا لہٰذا کام کرنا جانتے ہو آپ؟ میں نے اپنے بات کی تھی، اپنا کام کیا کرنا جانتے ہو؟ کام روزگار نہیں ہے وہ، نہیں بیٹا، کام آپ کا آتا کیا ہے؟ کیا 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 کر سکتے ہو آپ؟ ہنر نہیں سیکھا ہوا ہے۔ ہنر نہیں سیکھا ہوا ہے، کوئی نوکری چاہتے ہو؟ چپراسی کی، اس کی، اس کی۔ جی۔ ان کا نام لکھوائیں ادھر عابد ولی کے پاس، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آپ کو جاب دلا دیں، جی مہربانی سر، آپ کی مہربانی اس ہوگی کا خیال رکھو گے؟ جی پکی بات؟ انشاءاللہ پکی بات ہے؟ صحیح، پوری آڈینس کے سامنے بول رہا ہوں۔ ہیں؟ ایک جگہ پر رہ لو گے جہاں پر آپ کو ہم نوکری دلوا دیں؟ جی ہیں؟ رہ لیں گے چل ہم تمہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، چلو آ جاؤ، اس کو لے آؤ اپنی ٹیم میں، اس کو اپنی ٹیم میں لے آؤ، اس کو ٹیم میں لے آؤ، ٹیم میں، ٹھیک ہے نا؟ اسلم بھائی کے ساتھ رکھو اسے، اسلم بھائی آپ کے پاس آ رہا ہے نیا آدمی، ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے؟ چلو جاؤ شاہ بیٹا، ابو کے پاس رہنا، شاباش۔ دیکھو رو رہا ہے یار، میں تو بچے روتے میں پریشان ہو جاتا ہوں، ہے نا؟ نوکری کا میں نے کر دیا انتظام، سب کے سامنے کیا بھائی میں نے وعدہ، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو وعدے کرے اور بھول جائے، کر لیا ہے، اب آپ نے رہنا ہے۔ تنخواہ آپ کی میں سیٹ کرتا ہوں، ہمیں تو مل جائے پہلے، آج چلو یا آخر میں کوئی کیا کرے، اپنا درد بھی تو ٹھیک ہے بھائی، آپ جائیں، کیا چاہ رہے ہو؟ تمہاری تنخواہ بھی میں لے جا رہا ہوں، چلو شاباش شاباش، چلو بہت ساری تعلیمیں رخصت کیجیے۔ اب رونا آ جاتی تو آدمی تو اس کو تھوڑا ہنسانے کے لیے آدمی کو اپنی تنخواہ یاد، لافٹر تھراپی آپ اپنا وقت یاد کریں۔ اگر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔